بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے تقریباً 40 دن پہلے انسان کے جسم میں کچھ خاص علامات اور تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جب کسی شخص کی اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو تقریباً 40 دن پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کے ذریعے اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے۔ ایک مشہور قصہ کے مطابق ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں یا صرف ملاقات کے لیے؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں روح قبض کرنے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہے، مگر جب روح قبض کرنے آئیں تو ضرور کوئی قاصد بھیج دیجیے گا، کوئی اطلاع ضرور پہنچا دیجیے گا۔ ملک الموت نے وعدہ کیا، جب میں آپ کی روح لینے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا جو آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ پھر ایک دن ملک الموت اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ قاصد بھیجیں گے۔ ملک الموت نے عرض کیا، میں نے قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون تھے؟ ملک الموت نے بتایا، پہلا قاصد آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ تھے اب سفید ہونے لگے۔ دوسرا قاصد جسم کی طاقت اور توانائی کمزور پڑنے لگی اور جسم میں کمزوریاں ظاہر ہونے لگی۔ تیسرا قاصد کمر جو سیدھی تھی اب آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس ایسے قاصد آتے ہیں، مگر اکثر لوگ انہیں نہیں سمجھتے اور نہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر نیکیاں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا رہا ہو اور موت کے بعد اس کا چہرہ نورانی اور خوبصورت ہو جائے تو یہ اچھی علامت ہے۔ لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ یہ نیک انجام کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح نیک اور صالح لوگوں کی صحبت بھی نیکی کی علامت ہے۔ حسن خاتمہ کے اہم اسباب میں اللہ کی اطاعت میں ثابت قدمی، توبہ کی کثرت، موت کو بار بار یاد کرنا، دنیاوی خواہشات کو کم کرنا، آخرت کی فکر اور نیک لوگوں کی صحبت شامل ہیں۔ ناظرین، جب روح جسم چھوڑنے کے لیے مکمل تیار ہو جاتی ہے، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، جلد کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے اور نیلا پن چھا جاتا ہے۔ یہ ایک واضح نشانی ہے۔ سانس اکڑنے لگتی ہے، بے ترتیب ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو موت سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اسے درست راستے پر لاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں وفات پاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص اچھی حالت میں مرا۔ ملک الموت کے آنے پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی جگہ اور وہاں کی نعمتوں کا منظر دکھاتا ہے۔ روح خوشی سے نکلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کی خواہش کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی کے ساتھ سختی کرتا ہے تو 1 سال پہلے شیطان بھیجتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے،
اور لوگ کہتے ہیں کہ اسے بری موت ہوئی۔ ملک الموت کے آنے پر آخرت کی جگہ دکھائی جاتی ہے تو روح خوف سے جسم میں گھس جاتی ہے، اللہ کی ملاقات ناپسند کرتی ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتا ہے، پھر ملک الموت سختی سے روح کھینچ کر لیتے ہیں۔ کچھ علماء کی تصریح کے مطابق ملک الموت کے بلانے پر جان اسی طرح نکلتی ہے جیسے سانپ کو سوراخ سے نکالا جائے۔ مومن اور کافر کی روح نکلنے کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے، فرق یہ کہ مومن کی روح خود نکلنا چاہتی ہے جبکہ کافر کی جسم میں واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے جو مرے تو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مرے اور صالح اعمال لے کر جائے، یعنی اعمال کی پابندی ایسی ہو کہ مرتے وقت اللہ سے حسن ظن ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرے وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مرے، کیونکہ اللہ سے حسن ظن جنت کی قیمت ہے۔ ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کو درست رکھتا ہے تو اسے شہد جیسی خوشگوار چیز عطا فرماتا ہے، یعنی نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا وہ نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ پڑوسی اس سے خوش ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت اگر پیشانی سے پسینہ، آنکھوں سے آنسو اور ناک سے سوراخ کھل جائے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اگر گٹھن کی آواز نکلے، رنگ بدل جائے اور منہ سے جھانک نکلے تو یہ عذاب کی نشانی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا نامی درخت بنایا ہے جس کے پتے تمام مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں۔ جب کسی کی عمر ختم ہونے والے 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس کا ایک پتا گر جاتا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے، فرشتے اسے مردوں میں شمار کر لیتے ہیں اور وہ 40 دن دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو ملک الموت آ کر سامنے بیٹھتے ہیں۔ بندہ موت کی تکلیف میں ہوتا ہے، ملک الموت کو دیکھ کر گھبراتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں، میں ملک الموت ہوں، تیری روح لینے آیا ہوں۔ وہ حیران ہوتا ہے، منہ کھل جاتا ہے اور آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں، مجھے نہیں پہچانتا، میں نے تیرے رشتہ داروں اور ماں باپ کی روحیں لی، آج تیری لوں گا، دنیا کا حال کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے، بے وفا اور دھوکہ باز پایا۔ پھر دنیا سامنے آ کر کہتی ہے، اے نافرمان، تو نے رب کی کتنی نافرمانی کی، کتنے گناہ کیے، نصیحت کی گئی مگر تو نے سمجھا کہ ہمیشہ یہاں رہے گا، میں تیرے اعمال سے بے نیاز ہوں۔ پھر اعمال سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، تو نے ناحق طریقے سے ہمیں حاصل کیا، اگر غریبوں پر خرچ کرتا تو آج فائدہ دیتے۔ جب زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا کہتا ہے، میں تیری روزی پر مامور تھا، پوری زمین تلاش کی مگر ایک لقمہ نہ ملا۔ دوسرا، میں پانی پر تھا، ایک قطرہ نہ ملا۔ تیسرا، سانس پر تھا، ایک سانس نہ ملی۔ چوتھا، عمر پر تھا،
ایک لمحہ نہ ملا، پھر نامہ اعمال والے فرشتے آتے ہیں، نامہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیرے نامہ اعمال ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا ملک الموت تنہا روح لیتے ہیں؟ فرمایا کام انہی کا ہے، مگر مدد کے لیے بہت سے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے سردار ہیں اور ان کا قدم دنیا کے برابر ہے۔ مومنین کی روحیں ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، مفید علم اور نیک اولاد جو دعائیں کرے۔ دنیاوی اعمال کے اثرات مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ معلومات پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔